السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آج کا موضوع بڑا ہی حساس اور سینسٹیو موضوع ہے۔ بڑی تکلیف ہوئی مجھے کیونکہ جس طرح آپ لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اس طرح ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ ایک تو ہماری قوم جس روش پر چل رہی ہے تو تکلیف ہوتی ہے کہ یار ایک بھیڑ چال جیسے ملک کے اندر بن گئی ہے، جس چیز کے پیچھے پڑتے ہیں پھر ساری دنیا اسی چیز کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ تکلیف دہ عمل کی بات ہے تو میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ناظرین، جس طرح اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ماں اگر جنت ہے تو باپ اس کا دروازہ ہے، تو کیا جس طرح ہمارے سوشل میڈیا پر جو چیزیں آپ لوگ روزانہ کی سطح پر دیکھ رہے ہیں کہ یار فلاں شخص نے اپنی بیٹی سے بدفعلی کر دی نعوذ باللہ، اور فلاں شخص نے اپنی بہن سے، تو اس طرح کی ویڈیو کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کیا چہرہ اپنا پیش کر رہے ہیں ملک کے اندر۔ اور اچھا، مزے کی بات میں یہ بتاؤں آپ کو، مزہ نہیں کہنا چاہیے اس میں، مطلب میں ایک جنرل بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ بندے سارے پولیس کے پاس اریسٹ ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے جو خود ساختہ اینکر ہیں، سوری ٹو سے، یہ جاتے ہیں ان گھروں کے اندر، جا کر اس بچی جس کے ساتھ وہ ظلم زیادتی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی ماں کو، پھر اس کے بہن بھائیوں کو، محلے داروں کو، رشتہ داروں کو۔ یار کبھی یہ سوچا ہے میری بھی بیٹیاں ہیں، آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، ان بچیوں کا کیا فیوچر ہوگا؟ آگے جا کر وہ کس طرح اپنی زندگی جی پائیں گی؟ کیا آپ لوگ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ان کو آپ موت کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ تو میں معذرت کے ساتھ ان ہمارے جو یوٹیوبر بھائی ہیں، سوشل میڈیا یوزر ہیں، میری ان سے معتبرانہ گزارش ہے کہ یار دیکھیے، ہمارے ملک کا یہ چہرہ جو آپ دکھا رہے ہیں، ہمارا ملک ایسا نہیں ہے۔ یہاں باپ بیٹیوں کے لیے تحفظ کا باعث ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی اکا دکا ایسے شیطانی فطرت کے لوگ دنیا میں ہیں تو ہمارے ریاستی ادارے موجود ہیں ان کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے۔ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایشو آتا ہے، کیمرہ لیا ہاتھ میں، ایک لوگو پکڑا اور ساتھ میں وہاں پہنچ گئے۔ آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ جس طرح کے گھٹیا اور تھرڈ کلاس قسم کے سوالات آپ لوگ کرتے ہیں، ان سوالات کا مقصد کیا ہے؟ میں براہ راست آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، کیا اس طرح آپ کو ویورشپ اور ریٹنگ آپ کی ہائی ہو رہی ہے؟ کیا اس طرح سبسکرائبر مل رہے ہیں آپ کو؟ اور ان چند سبسکرائبر اور ویورز کی وجہ سے آپ یہ کبھی نہیں سوچ رہے کہ یہ ان بچیوں کا فیوچر کیا ہوگا، یہ کدھر جائیں گی؟ اور دوسرا، میں اپنی برادری سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اپنی برادری سے مراد صحافتی برادری۔ یار نور مقدم جو بچی تھی اسلام آباد کے اندر، اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس بندے کو سر عام سزا دی جائے۔ اور یہ چیزیں، یہ ایشو رکھتے ہیں کہ یار یہ واقعتاً ایک ٹک ٹاکر لڑکی، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، میں کسی کی بیٹی کی تضحیک نہیں کرنا چاہتا، مجھے تکلیف تھی کہ مینار پاکستان کے اوپر جو 14 اگست والے دن ان لوگوں نے اس کے ساتھ سلوک کیا وہ غلط کیا، لیکن اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، اس بچی کی آج ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں میں نے دیکھا کہ وہ نامیں اپنی، کیونکہ یہ چینل بیٹیاں بھی دیکھتی ہیں، بہنیں بھی دیکھیں گی، مائیں بھی دیکھیں گی، وہ ویڈیو تو دکھانے کے قابل ہی نہیں۔ تو ہمارے جو سینئر اینکر پرسن ہیں، جن کا بڑا نام ہے ملک کے اندر، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی رہ گیا جس نے اس کے اوپر پروگرام نہیں کیا۔ یار خدا کا خوف کریں، کوئی اپنی صحافتی ذمہ داریاں دیکھیں کہ ایک ایسی لڑکی جو وہ چاہ رہی تھی، آپ لوگ تو وہ کام اس کا پورا کر رہے ہیں، وہ یہی تو پروموشن چاہ رہی تھی آپ سے کہ میں مشہور ہو جاؤں، میں ہائی لائٹ ہو جاؤں، وہ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ مطلب آپ نے کبھی اپنی صحافتی اپنا قد کاٹ نہیں دیکھا، اپنی کریڈیبلٹی نہیں دیکھی، اور کس بندے کے لیے آپ کتنی 15 منٹ 20 منٹ کی ویڈیو لگاتے ہیں، اس کے لیے بے شک اس کی نیگیٹیوٹی کرتے ہیں یا اس کا درد فیل کرتے ہیں، لیکن کر تو اس کو مشہور رہے۔ اگر اس کے ذاتی کردار پر آپ بات کرتے ہیں تو میں کسی بچی پہ الزام نہیں لگاتا، لیکن آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا پچھلا ریکارڈ دیکھ لیں۔ کیا یہ ضروری ہے؟ کیا ہمارے پاس موضوع ختم ہو گئے؟ ہمارے پاس اشفاق احمد جیسے لوگ نہیں ہیں، اب طارق عزیز جیسے لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس، علامہ اقبال کا پاکستان ہے۔ یار اس میں یہ سوچیں کہ یہاں جس میں اسلامی ریاست ہے، یہ ملک پاکستان کلمے کے نام پر بنایا گیا ہے، تو خدا را
کچھ ایسے موضوعات ڈھونڈیے یار، سبسکرائبر آپ کو ملیں گے. میں کہتا ہوں پازیٹیو چیزیں اویئر کریں نسل کو. کوئی ایسی چیزیں آپ شیئر کریں جس سے آپ یہ سمجھیں کہ یار آنے والے وقتوں میں ہماری نسل جو ہے وہ اس سے سیکھ رہی ہے. یہ سکھا رہے ہیں آپ، یہ کلچر آپ دے رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. کیا آپ کے پاس موضوعات ختم ہو چکے ہیں کہ کسی نہ کسی ایک بندے کو آپ اٹھاتے ہیں یا بندی کو اٹھاتے ہیں اس کی نیگیٹیوٹی کے اوپر، یا کوئی اس کا چھوٹا موٹا کوئی ایشو بنتا ہے تو جناب جو دڑا دڑ آپ کی ویڈیو آ رہی ہیں. ایک صحافی جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے. میں بھی صحافی ہوں، اپنے پیشے سے بڑا مجھے محبت ہے، پیار ہے. میں نے کئی جگہوں پر جونیئر جو سینئر کے احترام نہیں کرتے، میں نے ان کے خلاف بہت باتیں کی ہیں. تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اپنے سینئر سے میں یہ گزارش کرتا ہوں، ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار مثبت موضوعات کی طرف آئیں، نیشن کو بلڈ کریں. کتنا مزے کا پاکستان ہوا کرتا تھا جب ہم قومی ترانہ، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے کسی بچے کو قومی ترانہ یا ملی نغمہ کو یاد ہوگا، جس سے ہمارا ایک جوش بڑھتا تھا، ولولہ بڑھتا تھا. ہم قوم بنتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے، چاروں صوبوں کا کلچر دکھایا جاتا تھا. وہ کتنی خوبصورتی ایک ہمارے ملک کے اندر ہوتی تھی. تو یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ تو میری باتیں، اختلاف رائے رکھنا سب کا حق ہے. آپ بھی میرے ساتھ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، لیکن بحیثیت پاکستانی جو درد اس وقت میں فیل کر رہا ہوں، میرے خیال کے اندر جو صاحب علم، صاحب عقل، باشعور لوگ ہیں، وہ میری باتوں کو ضرور سمجھیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو ناظرین، میرا موضوع یہ ہے کہ محبت اور امن اور اپنے آپ کو تحفظ بیٹی محسوس کرتی ہے تو وہ باپ سے کرتی ہے. شفقت، سکون، یہ ساری چیزیں اس کو ماں سے ملتی ہیں. بھائی جو ہوتا ہے بہنوں کی عزتوں کا رکھوالا ہوتا ہے. تو خدارہ جو یہ رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے والے ہیں، یہ تو اپنی بد کرداری کر ہی رہے ہیں. تو لیکن جو ہم کر رہے ہیں ان کو پروموشن کر کے، تو کیا اب آپ کی بیٹی یا میری بیٹی کس نظروں سے ہمیں دیکھتی ہے یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد؟ ناظرین، ایسی ہی ویڈیوز کے ساتھ ایک بار پھر میں حاضر ہوں گا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.